بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ شعبانیہ، خطبہ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم سے خطاب فرمایا، بس آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ کا مہینہ یعنی ماہ رمضان برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ تمہارے قریب آ چکا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے، اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، اس کے لمحات تمام لمحات سے افضل ہیں۔ اس مہینے میں تمہیں اللہ کا مہمان ہونے کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور اس مہینے میں تمہیں صاحب فضیلت قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال قابل قبول اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ لہٰذا سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ بس وہ بدبخت ترین انسان ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، اپنے بڑوں کا احترام اور اپنے چھوٹوں پر رحم کرو اور صلہ رحمی کرو، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ اپنی نظروں کو ان مقامات سے ہٹا لو جن پر نگاہ کرنا حرام ہے۔ اپنے کان لگا کر ان چیزوں کو نہ سنو جن کا سننا حرام ہے۔ لوگوں کے یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر مہربانی کی جائے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب اپنی نمازوں کے اوقات میں دعا کے لیے بلند کرو، کیونکہ یہ بہترین لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب بندے اس سے مناجات کرتے ہیں تو وہ انہیں جواب دیتا ہے، اور جب وہ اسے ندا دیتے ہیں تو لبیک کہتا ہے، اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہیں تو انہیں عطا کرتا ہے، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے نفس تمہارے کرتوتوں کے بدولت گروی ہو چکے ہیں، بس استغفار سے انہیں آزاد کرا لو۔ تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو چکی ہے، بس طولانی سجود کے ذریعے انہیں ہلکا کر لو، اور جان لو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ نمازیوں اور سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ اور اس دن جب کہ تمام لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، انہیں آتش جہنم سے نہیں ڈرائے گا۔ اے لوگوں، تم میں سے جو اس مہینے میں ایک مومن روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا، وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے کہ گویا اس نے غلام آزاد کرایا ہو، اور اس کے لیے ماضی کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ اس وقت پر کہا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آتش جہنم سے بچو، چاہے کھجور کے ٹکڑے ہی سے افطار کراؤ۔ آتش جہنم سے بچو، چاہے پانی ہی سے افطار کراؤ۔ اے لوگوں، تم میں سے جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے گا، وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ جس دن
لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ جو اس مہینے میں اپنے زیر دست افراد کے ساتھ آسانی کرے گا، اللہ اس سے حساب لینے میں آسانی کرے گا۔ جو اس میں اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے گا، اللہ اس سے اپنے غضب کو قیامت کے دن دور رکھے گا۔ اور جو اس مہینے میں یتیموں پر کرم کرے گا، اللہ اس پر قیامت کے دن کرم کرے گا۔ اور جو اس مہینے میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑے گا، اللہ اس سے قیامت کے دن رحمت کو جوڑے گا۔ جو اس مہینے میں قطع رحمی کرے گا، اللہ اس سے قیامت کے دن رحمت کو قطع کر دے گا۔ اور جو اس مہینے میں مستحب نمازیں بجا لائے گا، اللہ اس کی تقدیر میں آتش جہنم سے دوری لکھ دے گا۔ اور جو اس میں ایک واجب ادا کرے گا، اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 واجب ادا کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور جو اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا، اللہ اس کے میزان عمل کو بھاری کر دے گا، جس دن میزان عمل کا وزن ہلکا ہوگا۔ اور جو اس مہینے میں قرآن سے ایک آیت کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے دوسرے مہینوں میں قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اے لوگوں، بے شک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر کبھی بند نہ کیے جائیں۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر کبھی نہ کھولے جائیں۔ اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے سوال کرو کہ وہ تم پر پھر مسلط نہ ہو جائیں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اس مہینے میں افضل ترین عمل حرام کاموں کے انجام دہی سے بچنا ہے۔ پھر آپ نے گریہ فرمایا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کون سی بات آپ کے لیے گریے کا سبب بنی؟ آپ نے فرمایا، اے علی، اس مہینے میں کیوں آپ پر قتل حلال کر دیا جائے گا؟ اس کی وجہ سے میں نے گریہ کیا، گویا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اولین اور آخرین انسانوں میں سے بدبخت ترین انسان قوم سمود کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والے کی مانند اٹھا، بس اس نے آپ کے سر پر ضرب لگائی اور آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی۔ بس میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس حال میں میرا دین سلامت ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اے علی، آپ کا دین سلامت رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی، جس نے آپ کو قتل کیا، گویا اس نے مجھ کو قتل کیا۔ جس نے آپ سے بغض رکھا، گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے آپ کو برا بھلا کہا، گویا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا، اس لیے کہ آپ میرے ہی نفس سے ہیں۔ آپ کی روح میری روح ہے، آپ کی خصلت میری خصلت ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو تخلیق کیا، اور مجھ کو اور آپ کو منتخب کیا، مجھ کو نبوت کے واسطے اور آپ کو امامت کے واسطے منتخب کیا۔ جو آپ کی امامت کا انکار کرے، گویا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ اے علی، آپ میرے وصی، میری اولاد کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہیں، اور میری امت پر میرے خلیفہ ہیں۔ میری زندگی میں بھی اور میرے انتقال کے بعد بھی آپ کا حکم میرا حکم ہے۔ آپ کا منع کرنا
میرا منع کرنا ہے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت کے ساتھ بھیجا اور مجھے بہترین انسان قرار دیا۔ بے شک آپ اس کی مخلوقات پر خدا کی حجت ہیں اور اس کے رازوں کے امین ہیں اور اس کے بندوں پر اس کے خلیفہ ہیں۔